مولا علی میں نبی ہونے کی ساری صفات ہیں. اگر پوچھے جی قرآن سے دلیل دیں تو قرآن کی آیت موجود ہے. میدان مباہلہ میں نصارے نجران سے اللہ کے حکم پر نبی نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹی کو لاتے ہیں. اگلا جملہ، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. بھئی سورہ آل عمران آیت پڑھ دیتا ہوں. مختلف المسالک مومنین اور بزرگان اور حاضرین تشریف فرمائیں. آئے مباہلہ میں اللہ نے حکم دیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میرا حبیب ان نصارے نجران سے کہہ دو کہ اگر علم آنے کے بعد بھی یہ جھگڑا کرتی تو ان سے کہو اب بات بند کمرے میں نہیں ہو، اب بات مسجد میں نہیں ہوگی، اب بات کھلے میدان میں ہوگی. ان سے کہو فقل تعالو، آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹی کو لاتے ہیں. تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ. انفسنا کا ترجمہ علماء نے کہا جیسا، یعنی جیسا مصطفیٰ ہے ویسا علی مرتضی. تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے. علی مصطفیٰ جیسا، اس کا مطلب ہے علی میں نبی ہونے کی سارے بولیں، سارے بولیں، علی میں نبی ہونے کی ساری صفات موجود ہیں. لیکن نبی نے اللہ لگا، اللہ انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں. اگر یہ شرط نہ لگاتے، ایسا یعنی اگر یہ شرط نہ لگاتے تو علی میں نبوت کی صفات تھی، ہے یا نہیں؟ بھائی عالم اسلام ہمیں ماتون نہ کرے، ہم پر معترض نہ ہو کہ جب فلاں فلاں کے لیے حدیث موجود ہے تو تم کیوں نہیں مانتے. جب ہم نے علی جیسے کو نبی نہیں مانا، جب ہم نے بسم اللہ بسم اللہ السلام علیکم. جی بس میں بیان سمیٹوں، قبلہ کو زیادہ انتظار نہ کروائیں. یعنی ہمارے نزدیک معیار قرآن ہے اور حکم مصطفیٰ ہے. اگر ہم نے نبی کے بعد علی کو نبی نہیں مانا تو کسی کی مجال ہی کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا؟ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں حدیث کے کل علم رجل کو دوں، ٹھیک ہے. اور پھر قبلہ رجل کی تعریف نبی مکرم نے یہ کی کہ کرارن غیر فرار، جو کرار ہوتا ہے غیر فرار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان جنگ سے تشریف لے جائے وہ رجل نہیں ہوتا، اور جو رجل نہ ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے توجہ ہے. بس بیان سمیٹتا ہوں عزیزو. نبی نے کہا وہ قوم ہے جو دین کی حفاظت کر رہی ہے، اور اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت رکھتی ہے اور اللہ اس قوم سے محبت رکھتا ہے. یہ خدا نے کہا سورہ مائدہ میں، یاد ہے ابھی تو بات وہی پہ ٹکی ہوئی ہے. کہا کہ جو دین کی حفاظت کر رہی ہے وہ کون سی قوم ہے؟ جو اللہ سے محبت رکھتی ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے. اور نبی نے خیبر میں کیا کہا؟ کل علم رجل کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر یحب اللہ و رسول و یحبہ اللہ و رسول، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اور اس کا رسول، سارے بولیں، اس سے محبت. یہ کب کہا؟ 39ویں دن، ٹھیک ہے. اور پھر 40ویں دن علی کو بلایا. یعنی خیبر کے مردوں میں نبی کو اگر کوئی رجل نظر آئے، بھائی جان ذرا سر اٹھائیے گا جی، وہ علی تھا. علی کو علم دیا. بیان سمیٹ رہا ہوں.
میں نے بات کو کچھ طول دیا اس لیے کہ قبلہ تشریف لے آئیں، تو اب میں بات کو سمرائز کر رہا ہوں، لیکن ایک نتیجے تک ان کو اپنے ہمراہ شامل کر کے ممبر ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں. طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، توجہ کیجئے گا. 40ویں دن دیکھیں میری طرف، 40ویں دن نبی نے علم دیا کس کو؟ بولیں، علی کو. علی علم لے کر میدان میں آئے. مقابلے میں مرحب آیا، اکیلا مرحب نہیں، مرحب انتر حارث، یہ 3 بھائی تھے. ٹھیک ہے، ذرا بول کے بتائیں کہ خیبر کی جنگ کن سے ہوئی؟ سارے نہیں بولے، سارے بولیں، یہودیوں سے. ٹھیک ہے، یہ جو مرحب انتر حارث تھے یہ 3 بھائی تھے، سگے بھائی تھے. بھائی جان جاگنا ہے، سگے بھائی تھے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک ہی زبانی سنا لیکن تینوں کی زبانی یہ جملے ہیں کہ جب مقابلے میں علی آئے، علی نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے، جس کا نام، ایسے سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں، مجھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا پڑھتے ہوئے. انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و عجام ولیس القصورہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. جب علی نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے حیدر نام سے کروایا تو یہ تینوں بھائی علی سے لڑنے کے لیے جو آئے تھے واپس پلٹ گئے. جب واپس پلٹے تو یہودیوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ کہا کہ ہمیں ہماری ماں نے کہا تھا. میں نے ایک جملہ دینا ہے، یہ جملہ تو آپ نے 1000 مرتبہ سنا، اگلا جملہ اس پہ توجہ کیجئے گا. کہا کہ ہماری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. نانا قاضی صاحب ایسے نہیں، سب سے لڑنا، بھائی جان سر اٹھانا، سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. کا پھر کا مقابلے میں حیدر ہے. میں نے آپ سے ابھی پوچھا تھا کہ یہ خیبر کی جنگ کن سے ہوئی، تو آپ سب نے کہا یہودیوں سے. تو یہ جو مرحب انتر حارث تھے یہ تھے یہودی. اور یہودی جو تھے تینوں بھائی، ان کی ماں کون ہوئی؟ یہودیوں کی ماں. اب میں ایک جملہ کہوں گا، ایک آپ سمجھیں گے. ہمیں 1400 سال سے تو شکوہ یہی ہے کہ یہ بات یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آ گئی کہ علی سے نہیں لڑنا. بھائی زندگی ہو آپ کو مولا سلامت رکھے. بھائی توجہ ہے، ایک جملہ تو میں کہوں گا، ایک آپ سمجھیں گے. ہمیں تو 1400 سال سے سکھ رہی یہی ہے کہ یہ بات یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آ گئی کہ علی سے نہیں لڑنا. سنیں بس بیان سمیٹ رہا ہوں. جب انہوں نے یہ جملے کہے تو اتنے میں کام کیا حضرت ابلیس علیہ اللعن نے. وہ اس وقت کے کسی یہودی عالم کی شکل میں آیا اور آ کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا واپس جا رہے. کہا کیوں؟ کہا مقابلے میں حیدر ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. اب یہاں شیطان نے شیطانی کی. کہا اس دنیا میں کتنے حیدر ہیں تمہیں پتہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے. اور کس حیدر کے ہاتھوں تمہاری موت ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر لڑو جا کے. میں ایک جملہ کہوں گا، جانتے ہوئے کہ مقابلے میں حیدر ہے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے ابھی یا کبھی اس میں شیطان کا مشورہ شامل ہوتا ہے. بس بیان سمیٹ رہا ہوں عزیزو، اس پوری 1.25 گھنٹے کی تقریر کا نتیجہ فکر دے رہا ہوں. یہ 3 بھائی علی کے مقابلے میں آئے، مرحب، انتر اور حارث. یہ تینوں تھے یہودی. ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا حارث.
حارث سب سے بڑا یہودی تھا. عزیزو قرآن مجید پڑھے, علامہ صاحب کا بعد میں میرے خطاب ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہودی علی کے دشمن نہیں, یہودی ہیں اللہ کے دشمن, اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں حضرت موسیٰ کو, حضرت عزیر کو. فباؤ غضبا من اللہ, خدا کہتا ہے ان پر اللہ کا غضب ہے کہ یہ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے. اس کا مطلب ہے یہ جو خیبر کے یہودی تھے یہ علی کے دشمن نہیں تھے, یہ تھے اللہ کے دشمن. یہودی ہے اللہ کا دشمن, یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. اور حارث تھا یہودی, یہ علی کا دشمن نہیں تھا, یہ تھا علی کے اللہ کا دشمن, علی کے اللہ کا دشمن. اس حارث کو کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ علی نے مارا. کاش وقت ہوتا اور میں تفصیلات میں جاتا, میں جلدی تاریخ کی ورق گردانی کرتا ہوں, آپ کو خیبر سے غدیر میں لے آتا ہوں. ایک حارث ملے گا آپ کو غدیر میں, ایک حارث ملے گا غدیر میں جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری. یہ جو غدیر والا حارث تھا یہ اللہ کا دشمن نہیں تھا, نہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا, یہ حاجی تھا, صحابی تھا, نمازی تھا. دشمن بنا علی کا کب؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا, نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس نے علی کی ولایت کے اعلان کو سنا, اونٹ پہ سوار تھا, نبی کے پاس آیا, کہا یا نبی اللہ یہ علی کی ولایت کا اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے کہا اللہ کی طرف سے. جب اس نے سنا مجمع میں سے نکلا, ہاتھ بلند کیے, کہا اللہم ان کان ھذا من عندک فانطر علی حجارۃ من السماء. پروردگار اگر یہ اعلان ولایت علی تیری طرف سے ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا. مجمع بول کے بتائے اس پر پتھر آیا یا نہیں آیا؟ پتھر آیا, ہلاک ہوا. یہ جو غدیر والا حارث تھا یہ اللہ کا دشمن نہیں تھا, یہ تھا علی کا دشمن. مارا کس نے؟ اللہ نے مارا. جملے کی قدر کرنا, اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے. کیا؟ اللہ کے دشمنوں کو علی مارے گا اور علی کے ولایت کے دشمن کو اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ جو اللہ کے دشمن ہے اسے علی مارے, اور جو علی کا دشمن ہے, اللہ نے غدیر میں حارث کو مارا اور مار کے قیامت تک کے لیے فیصلہ دے دیا کہ میں علی کے دشمنوں کو نہیں چھوڑوں گا اور علی کا دشمن نہیں بچے گا, نہ یہاں بچے گا. بسم اللہ عین الیقین